بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ، سرزمین فلسطین جو انبیاء کے سکونت کی جگہ ٹھہری اور اس کے حقیقی مسلمان حقدار ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے احادیث موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی دشمنی کو قرآن مجید میں بہت سال پہلے ہی بیان فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ترجمہ: بے شک تم لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والا یہودیوں کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی دشمنی کو بہت سال پہلے ہی قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے مسجد اقصیٰ سے احرام باندھا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا، پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ، اور ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جس نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی اس کے 500 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ اور ملک فلسطین کے بہت سے فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں ہی نجات عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی ملک میں حکومت کی۔ کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی جگہ پر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین ہی کی طرف ہجرت کی۔ حضرت زکریا کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے شہید کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی ملک سے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور علامات قیامت میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول بھی اسی شہر میں سفید مینار پر ہوگا، اور حضور علیہ السلام کو جب معراج پر لے جایا گیا تو اسی مسجد پر سے معراج پر لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ملک فلسطین کے لوگوں کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، آمین۔